ہزاروں کو اپنی رحمت میں ڈال دیں. اللہ اکبر. مسلم کے لفظ سے میرے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھایا, اللہم امتی امتی فبقا. امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی حضور کی آنکھوں میں تم کیوں روئے ہو؟ سن, تیرا رب جان کر نبی کیوں رویا؟ اچھا پھر جان کر تو پوچھتا کیوں؟ ایک تو ان کے عقیدے پہ چھری پھیرنی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام کو حضور کا استاد مانتے ہیں, انہیں پتہ چل جائے کہ بار بار پیغام لے کے آتے ہیں جو استاد بھی نبی کے در کے نوکر ہیں. دوسرا امت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے. پتہ نہیں دین کہاں سے پڑھا اور وہ کیسے بیان کرتے ہیں. آپ میں سے کچھ پڑھے لکھے ہوں گے, کچھ ان پڑھ ہوں گے. جو بالکل ان پڑھ ہے اس سے بھی پوچھو, کیا کبھی استاد نے شاگرد کے قدم چومے؟ بڑا پیار ہے تو ماتھے پہ بوسہ دے گا, ساتھ چوم لے گا, لیکن جو قدم ہے وہ شاگرد چومے, استاد نہیں چومے. معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دے کے عملی طور پہ اعلان کیا, میں استاد بھی نبی کے در کا نوکر ہوں. اور یہ رب کا حکم تھا, یا جبرائیل قبل قدم ہے. قبل باب تفعیل ہے جو کثرت معرفت کرتا ہے, ایک عمل کا بار بار کرنا. اور قبل قدم نہیں کہا, قدم ہے, یہ نہیں کہا ایک قدم کی. کہا جبرائیل میرے نبی کے دونوں قدموں کو بار بار چوم, کبھی یہ پاؤں چوم کبھی یہ پاؤں چوم, جب تک نبی جاگتا نہیں تو قدم ہی چومتا ہے. حجر اسود کو نبی نے چومیا سی, حجر اسود نو نبی نے چومیا سی. تائیوں عمر فاروق تے علی چومے, اس قدم دی شان میں کی دساں جس نو عرش مولا دی گلی چومے. اور تائیوں نام محمد نو چومنے آ جبرائیل جو پیران دی تلی چومے. بشر تے چادر تان کے سلطان نور چومے کیا تلیاں. لوگ کہتے ہیں کہ سدرہ پہ جا کے یہ فیصلہ ہو گیا تھا, فیصلہ تو میں ہانی کی گرمی ہو گیا تھا. بشر کو لیٹا ہوا ہے اور نور تلیوں کو چوم رہا ہے, اور زبان حال سے کہہ رہا ہے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا. اور اگر آپ کی توجہ ہو, جتنے بھی مسلک ہیں, میں ہر مہینے آپ کے پاس آتا ہوں, آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میرا مزاج اختلافی نہیں, سمجھانا مقصود ہوتا ہے. جتنے بھی مسلک ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, آج تک کسی نے جبرائیل علیہ السلام کے نور کا انکار نہیں کیا. سارے جبرائیل علیہ السلام کو نور مانتے ہیں, بلکہ نوریوں کا سردار مانتے ہیں. لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو وہاں آ کے ان کا دماغ رکتا ہے, سوئی اٹکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نور نور نہیں تھے, بشر تھے. ڈٹ سے ملک قرآن دے کھوج سارے, تیری شان کیا نہیں کوئی ہو ڈٹ, تیری شان کا کرے مقابلہ جیڑا ان آج کا اصلی توڑ ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہلا رات دینے ایو توڑ ڈٹھا. اللہ والے گل مکا کے تسا ہو ڈٹھا, سا ہو ڈٹھا. ایک طرف سے جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ نوری کائنات کے امام ہیں, اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک سارے نبیوں کے غلام ہیں. پیغام لے کے آئے آپ کی طرف سے, تو یار جو سارے نبیوں کا غلام ہے اسے نور مانتے ہو, اور میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے. اگر ان کو نور مانتے ہو تو قدم چوم رہے, حضور کے نور کا انکار کرتے ہو. جبرائیل علیہ السلام کا نور مانتے ہو, وہ تو سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں کہ اس کا کہ میں نہیں جا سکتا. کوئی فلک پہ رہ یار گیا, کوئی جا سدرہ پہ ہار گیا. ایک کالیاں دلسا مالا سی گیا, عرش تو مین لنگ پار گیا. بلغل اولاب کوئی حد ہے ان کی عروج کی, سارے کہو بلغل اولاب. سدرہ پہ جا کے آقا نے پوچھا جبرائیل دس کی کہنا ہے, تو اگے نہ لے جانا سی, ہم کیوں پیچھے تو رہنا ہے. فرشاں تو لے کے عرشاں تک تو ساتھی ہے, منہ اپنے آپ ہی کٹے آئی.
سدرات آ کے ہم سنا میرا ساتھ کیوں اج چھڈے آئی اقصا وچ سارے نبیاں دا میرے قدماں وچ سر جھکیا ہے خدرات آ کے نوریاں دے سردار کا قدم کیوں رکیا ہے جبریل کیا محبوب خدا تیرا رتبہ سب کی بالا ہے او خالق مالک عرشاں دا تینوں آپ بلاون والا دے ایتھوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے میری سدرات ختم ہو گئی ہے اگے رب جانے یا تو جانے میرے سرکار وہاں پہنچے جہاں نہ زمین تھی نہ زمان نہ مکین تھی نہ مقام نہ شمال تھا نہ جنوب نہ سایہ تھا نہ ڈوب نہ خوشی تھی نہ غم نہ قید تھا نہ کام نہ عرب تھا نہ دم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى یا خدا تھا یا مصطفیٰ جبریل السلام حاضر خدمت کرتے محبوب کیوں روئے تو میرے حضور میں خود بھی روتا مجھے امت کا غم لاتا جبریل السلام پھر جاتے ہیں پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں محبوب پریشان ہونے کی عادت نہیں قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں والا سوفا یوتی کا رب کا فتح ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے کسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا کی خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ثناخان نے یہ شعر پڑھ دیا کسی مجلس میں اس مجلس کے اندر علامہ اقبال موجود شاعر تو بڑے ہیں نا لیکن جو شاعر عاشق ہو عالم ہو اس کے کلام کی تاثیر جدا ہوتی آج تو پتہ نہیں کیسے بے کتے لوگ آ گئے کہ بٹن پان کر دو بٹن تھان کر دو رب آپ کے میں بخشا نہ تو لکھی یہاں کر دے ایک تو کیسا بداری لفظ نعت میں درج کرتے ہیں اور دوسرا نعت کا تاثر یہ ہے کہ اللہ بخشنا چاہتے ہیں نبی ہاں نہیں کر رہے حالانکہ حضور آنسو بہا رہے ہیں اللہم اغفر لامتی حضور کہہ رہے ہیں لیکن جو عالم ہوگا اپنے شعروں میں یا قرآن کا ترجمہ کرے گا حدیث رسول کا ترجمہ کرے گا تو وہاں علامہ اقبال موجود تھے علامہ اقبال کرتے تھے دل نے گواہی دی کسی عاشق کا کلام جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے اور حضور کیسے قبول کر لیا علامہ کہتے ہیں اے کلام پڑھنے والے یہ کلام ہے کس کا کہا یہ بریلی کے تاجدار کا ہے یہ میرے امام کا ہے کہا دوبارہ پڑھو جب دوبارہ پڑھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دوبارہ خدا چاہتا ہے رضا محمد علامہ کہتے ایک آسان کر دو شعر میرے بھی ساتھ ملا تاکہ جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو دو شعر میرے بھی پیش ہو سکتا ہے یہ اشعار میری بخشش کا سبب بن سنیے علامہ کا کتاب علامہ اقبال نے اسی وقت اسی وزن پہ بعد جس دو چار پہ علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ یعنی جنت تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور دکھائے محمد اور آگے علامہ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اہل عراق کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کہتے ہیں یہ اہل عراق کے نزدیک کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہ بڑی امید والی آیت ہے گناہگاروں کے لیے بڑا اثر ہے بڑا سہارا ہے لیکن فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتح ان قریب محبوب تیرا مالک تو کو اتنا دے گا تو راضی ہو جائے حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے اتنی دیر تک میں راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے اسی آیت پر میرے حضرت نے کلام لکھا تھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سرے عرش الا ہم نے نہیں دیکھا یہی تو بات ہی کیا ہے تو شاہ مرسلاں ٹھہرا شہنشاہوں سے کم تیرا پیدا ہم نے نہیں دیکھا ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی بنتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا فتردہ کی گواہی ہے
خدا میری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا بیٹا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کی، وقت سمٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا آخرت کی ہر بلائی ہر خیر اللہ نے اپنے محبوب کی جوڑی میں ڈالی۔ جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربان دیجیے۔ جب جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کو پڑھ سکتے ساری رات کو سمجھ پہ کرنا پڑھلیاں سنو جائے، اور جیسی قربانی میرے گھر ہوگی تو دے سکتے ہر وقت دین کے لیے قربانی، ہر طرح کی قربانی۔ لیکن حجت الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیا میرے گھر ہوگا، ریٹ اپنے ہاتھ سے اور باقی مولا کرنا۔ یار ہم نے 1 اونٹ نہر کرنا ہو تو 10 آدمی مصیبت میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نکیل پکڑا ہے، کوئی رسا پکڑا ہے، کوئی خنجر پکڑا ہے، اونٹ پھر بھاگ جاتا ہے۔ لاکھ درود و سلام ہو امام الانبیاء کی ذات۔ جب میرے نبی نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی، اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی، اور ایک اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا ہے۔ باغ جانے کی فکر نہیں، جان بچانے کی فکر نہیں، فکر یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ سے خنجر میری گردن پہ چل جائے۔ یار اتنی محبت جانور کرتے، اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے حضور کے ساتھ۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو حضور کے امتی، ذرا ہم بھی غور کرتے ہیں۔ یہ جو محافل ہوتی ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، یہ صرف گانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور ہم آئیں، نعرہ ماریں، لنگر کھائیں، نوٹ پھینکتے چلے جائیں۔ یہاں ہم نے اپنے اندر اترنا، خود کلامی کرنا، اپنا احتساب کرنا۔ وہ اقبال کا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سواد زندگی، میرا بھی بنتا نہ بنا کرنا۔ دعویٰ تو ہمارا یہ ہے غلامی رسول میں موت کی ضرورت، اور دلیل 5 وقت کی نماز کی ضرورت۔ دعویٰ یہ ہے کہ موت قبول، اور دلیل یہ ہے کہ نماز بھی قبول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف دعووں تک رہیں گے۔ عشاء کے بعد محفل کی، سال کے بعد ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے کی مسجد میں، ہمارے شہر میں، اور ہم گھر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں۔ اور میرے بھائی عشاء کی نماز کو فرض تھی، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ محفل میں آنا مستحب تھا اور نماز فرض تھی۔ ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح دی۔ اور پھر آج کل جو ہماری محفل کا سٹائل ہے، ایک نعت تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، رات کے 2 بج گئے، جو میچ پہ آ گیا اس نے چھوڑا ہی نہ، جب تک نوٹ گرتے رہے اس کا آخری شعر ہی نہ آیا تو رات کے 2 بج گئے۔ صبح پکے نمازی بھی گئے، نہ ہم نے عشاء پڑھی نہ ہم نے فجر، اور درمیان میں ہم عاشق رسول بنے۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سو لو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ان عاشقوں پہ، یہ تو 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، اس سے موت قبول ہے لیکن نماز قبول ہے۔ صحابہ پر باقی موت قبول ہوتی تو اپنے آپ سے سوال تو کرتا، یار جب نماز کے لیے کعبہ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا جلوس نہیں رک سکتا۔ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی لگتا، لیکن جو بھی نماز کا وقت ہوا تو کعبے کا طواف بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ عزم کرو کہ آج کے بعد آپ نماز نہیں چھوڑیں۔ لیکن نماز میرا مطلب بھی اللہ اس کا رسول کرتا ہوں۔ میں تو ہر مہینے آپ کے پاس آتا ہوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہر مہینے تشریف لایا کریں۔ یہ سال کے بعد آج ملاقات ہوئی، آپ سب سے تو بڑی خوشی ہوئی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ مہینے کے بعد ملاقات ہو جائے؟ اگر ہم
یہ دن یاد رکھ لیں انگریزی ماہ کا 30 کا منگل، تاریخ کوئی بھی ہو تو اتنا ہی بیان میں کرتا ہوں، 35 منٹ کا لمبا بیان نہیں ہوتا، تو کچھ باتیں مجھے آپ تک پہنچانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی نماز کی دعوت دیں گے۔ دیکھیں ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سیدی شکتی کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا، کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ذلیل ہو رہا ہے، اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، اللہ کی شان کریمی دیکھی۔ جب میں صبح تہجد کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا، بھاری دارا یہ تو مشہور شرابی، دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، حاکم سے بات آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ اب دیں کسی کو دعوت لیں، وضو کرا کے رات کی بارگاہ میں دعا کر دیں، مانا کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہو سکتا ہے اس کے دل کی بندی بدل۔ تو ہمارا کام کوشش کرتے ہیں، اسی کوشش کے تحت کبھی کہاں درس قرآن، کبھی کہیں محفل، اور اسی کا سلسلہ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک بار میں آپ کے پاس آتا ہوں، مہینے میں ایک بار آپ آ جایا کرو۔ ہم نے کرپشن محل جال میں انگریزی ماہ کے 30 کے بدھ میں محفل رکھی ہے، اور کل ہماری سالانہ اس کا رسول کانفرنس محفل ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ اگر آپ تشریف لائیں تو میری آپ کی آپ کے لیے کرتے رہو۔ ویسے تو سال ہر سال سے ہمارا وظیفہ ہے، جب یکم ربیع الاول آتی تو یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک فجر کی نماز کے متصل بعد الحمدللہ 35 منٹ کا بیان ہوتا ہے، 5 منٹ کی تلاوت، 5 منٹ کی نعت ہوتی ہے، اور آپ اگر تشریف لیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جتنے لوگ آپ تشریف فرما ہیں تو 12 دن اس سے ڈبل لوگ ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اس سے ڈبل لوگ 12 دن ہوتے ہیں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ تمہارے ادھر حالیہ سے بھی لوگ جاتے ہیں، کم ساری سے بھی جاتے ہیں، اور فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ہر روز تو آنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کسی ایک دن آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ ہمارے یہاں خواتین کا باپردہ انسان ہوتا ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اپنے حصے کا کام کر دیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے گا، اور میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مہینے جو درس قرآن ہوتا ہے آپ تشریف لے آیا کریں۔ انہوں نے 2 ٹکٹ دیتے ہیں، اج ایک ٹکٹ ہوگا، اج ہی اصل ملانگ انہوں نے 2 کے ٹکٹ دیتے ہیں، اج ہی ہونے سن، لیکن انہوں کی مسجد 24 تاریخ محفل ہے، دوسرا عمر کا ٹکٹ جہاں انہوں نے اپنی محفل واسطے رکھے ہے، اج ہی اصل ملانگ انہوں نے 2 عمر کے ٹکٹ، اج ایک عمر کا ٹکٹ ہوگا، اور 24 تاریخ انہوں کی مسجد جی انہوں نے ڈیرے سے انہوں نے گھر کے نام مسجد ہے، 24 تاریخ دوسرا ٹکٹ وہ اتنے نکلا جائے گا۔ دونوں ٹکٹ جنہوں نے آج ہی اصل ملانگ انہوں نے دیتے ہیں، اللہ پاک انہوں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک انہوں نے بچوں اچھے روزگار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک حاجی صاحب کی زندگی میں مال جان کاروبار برکت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب نے 2 عمر کے ٹکٹ دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ساڈا دل سی کے جڑے سن علامہ صاحب جانا چاہتے سن، اصل اس واسطے پروگرام جلدی مکایا، اسی سارا دن علامہ صاحب بھی جڑے نا قرآن دانی کرن، آؤں تے سامنے سارا مداخ رہا، تو علامہ صاحب جڑے نے علامہ صاحب جڑے نے علامہ صاحب جڑے نے انہوں نے ہاتھوں لگی تھا قرآن دانی کر چاہتے ہیں انشاءاللہ، جہاں قرآن نکلا اللہ پاک عمر کی سعادت نصیب کرے گا۔ محمد عمران بند محمد نذیر رسولی بلند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره۔ مالک سے ہاتھ پھیلی
तिजोरी और रहमत से भर दे, आने वालों को कदम कदम पे बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह तू करीम में करम फरमा, तू रहीम में रहम फरमा। मोहम्मद इमरान को मक्का शरीफ मदीना शरीफ की बादब हाजिरी नसीब फरमा। हरमैन तो ये बैन कर उसकी जोड़ी में डाल दिया जाए। ऐ अल्लाह हम सबको बार बार हरमैन तो ये बैन की हाजिरी नसीब फरमा। जीना शान से मरना ईमान से अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।